بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح آج المتاعب. مسلمان نے قرآن کی قدر و قیمت کو نہیں جانا. اللہ کے قرآن کی طاقت کیا ہے، اللہ کے قرآن کی قدر و قیمت کیا ہے. حافظ کی بے عزتی کرنا گویا کلام پاک کی بے عزتی ہے. کلام پاک کی بے عزتی کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی توہین ہے. دو معاملے دنیا کے اندر ایسے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا، من آذالی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے گا، چھیڑ چھاڑ کرے گا، ایذا کرے گا، تکلیف پہنچائے گا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. آپ دیکھیے گا، زنا ہے، شریعت کے اندر اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے. چوری ہے، اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے. غیبت اور بہتان ہے، اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے. داڑھی مڈاتا ہے، اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے. نماز کو چھوڑتا ہے، اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے. لیکن دو گناہ ایسے ہیں، سود کا معاملہ اور علماء کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ. اللہ نے کہا ان حرام زادوں کو، ان کمینوں کو اور ان لچوں کو اور ان ظالموں کو میرے حوالے کر دو، میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا. حافظ قرآن سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. خواب کے اندر کسی نے دیکھا بہت عرصے کے بعد، حضرت آپ کے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر سے گزرا کرتے تھے اتنا رویا کرتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. آپ کے ساتھ قبر کے اندر کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب لوگوں نے مجھے قبر میں رکھا اور قبر کو بند کیا اور چلے گئے، میں تھر تھر کانپنے لگا. میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کریں گے؟ امام محمد نے کوئی سود کا کاروبار نہیں کیا تھا، امام محمد نے کوئی داڑھی نہیں بڑھائی تھی، امام محمد نے کوئی بدکاری کی طرف قدم نہیں بڑھایا تھا، امام محمد نے موبائل کے اندر گندے فلم نہیں رکھے تھے، امام محمد نے ہوم تھیٹر نہیں بنایا تھا، امام محمد نے سیاست کے اندر ووٹ کا بکاؤ نہیں کیا تھا، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا. امام محمد رحمت اللہ علیہ وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو دنیا کے چپے چپے تک انہوں نے پہنچایا تھا. جن کی جوانی، جن کا دن، جن کی رات اور جن کی زندگی کے لمحات دین کے لیے وقف ہو گئے تھے، وہ قبر میں تھر تھر کانپ رہے تھے. تجھے داڑھی مڈاتے ہوئے ڈر نہیں ہوا؟ تجھے زنا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ڈر نہیں ہوا؟ تجھے موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھتے ہوئے ڈر نہیں ہوا؟ تجھے نماز کو قتل کرتے ہوئے، اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہوئے، عورتوں کو رنڈیوں کے کپڑے پہنا کر بازاروں میں گھماتے ہوئے تجھے ڈر نہیں ہوا؟ تو نے یہ نہیں سوچا کہ بس طرح میں اپنے کلے پر نہیں رکھ رہا ہوں، بس طرح میں نبی کے جگر پر رکھ رہا ہوں، میں نبی کے دل پر رکھ رہا ہوں، میں گناہ نہیں کر رہا ہوں، میں نبی کے دل کو دکھا رہا ہوں. کس جسے سے تجھے پیدا ہوا؟ تو حلال سے پیدا ہوا، تو حرام سے پیدا ہوا، تو یہودیت کا دھرم ماننے والا، تو عیسائیت کا دھرم ماننے والا، تو مذہب اسلام کا دھرم ماننے والا. تیری موت کے بعد تیری نماز جنازہ پڑھی جائے یا تیری موت کے بعد تیرا انتم سنسکار کر دیا جائے، تیری موت کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے یا تیری موت کے بعد شمشان گھاٹ کے تجھے حوالہ کیا جائے، اللہ کے لیے بتا. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے سے قرآن نکال دیا، اپنے لباس سے قرآن نکال دیا، اپنے گھر سے قرآن نکال دیا، اپنی تجارت سے قرآن نکال دیا، اپنے کاروبار سے قرآن نکال دیا، اپنی معیشت سے قرآن نکال دیا، اپنی معاشرت سے قرآن نکال دیا. فٹ بال کی طرح کک مار کر اللہ کے نبی کے طریقے کو، قرآن کو لات مار کر نکال دیا. وہ امام محمد تھے جن کی زندگی سنتوں پر تھی، جن کی زندگی دین کے لیے وقت تھی، عالم دین تھے، قبر کے اندر تھر تھر کانپ رہے ہیں. شاگرد نے پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا، اے محمد تھر تھر کیوں کانپ رہے ہو اور جسم کے اندر کپ کپی کیوں ہے؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ میں نے قبر کے بارے میں بہت کچھ سن چکا ہوں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے.
تجھے مرتبہ کہاں ملے گا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ان کو ماننے والوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تو منافق ہو گیا جو قرآن کے قدر و قیمت کو بھلا بیٹھا، ایمان کی قدر و قیمت کو بھلا بیٹھا۔ کیا تو منافق ہو گیا مسجد کی قدر و قیمت کو بھلا بیٹھا؟ کیا ہے تیرے پاس عالم کی عزت؟ کیا ہے تیرے پاس حافظ قرآن کی عزت؟ کیا ہے تیرے پاس مساجد والوں کی عزت؟ کیا ہے تیرے پاس مدارس والوں کی عزت؟ عزت تو نہیں کرے گا تو امریکہ کا کتا کرے گا۔ عزت اگر تو نہیں کرے گا عالم کی اور حافظ کی، ایک مؤذن کا مقام کیا ہے؟ ایک امام تیری نماز کو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش تک پہنچاتا ہے، اس پہنچانے والے امام کا مقام کیا ہے؟ تیرے مرے ہوئے باپ کو نماز جنازہ پڑھا کر مغفرت کا پروانہ جان دلانے والے ایک امام کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ایک حافظ قرآن کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ایک عالم کی قدر و قیمت کیا ہے؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پوچھا، اے امام محمد رحمت اللہ علیہ، آپ کیوں کانپ رہے ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ قبر کا معاملہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرحلے سے گزرتے تھے، رویا کرتے تھے، کب کبھی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، امام محمد اگر ہم تمہیں قبر کا عذاب دینا ہوتا، ہمیں تمہیں پسلیاں ملانا ہوتا، ہمیں تمہیں جہنم میں بھیجنا ہوتا تو تمہارے سینے میں ہم اپنے قرآن کو نہ رکھتے، علوم دینیہ کو نہ رکھتے۔ تمہارے سینے میں ہم نے قرآن رکھا ہے، تمہارے سینے کے اندر ہم نے نبی کی وراثت کو رکھا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ خوش ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قبر کے اندر ان کے منازل کو بلند فرمایا، درجات کو بلند فرمایا، اس وجہ سے کہ ساری زندگی کلام پاک کی خدمت کرتے